محمد وآل محمد بلندر صلوات. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واكتبنا مع زوال الحسين عليه السلام واجعلنا من الراحمين في رضا الحسين عليه السلام واحشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار الصلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور بسم الله النور النور بسم الله النور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على النور. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي العبدي الحاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وصقر أشجع المدين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرج الكتائب والشهاب الساكب نقطة دائرة المطالب نصر الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایع نشان با جماعت صلوات کی تلاوت کریں. سامعین عزیز کار قوالیان حضرت شہزاد محبان عالیہ اطہار. دعا ہے خداوند منان فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان ایام عرصہ میں قرآن پر جہاں جہاں بھی صفی ازائے شہر کربلا بچھی ہوئی ہے خداوند متعال اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھے. یا الہ العالمین جو مومنین و مومنات چل کر اس مقدس بزم میں آئے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کے دلوں میں کون سی حسرتیں اور خواہشیں ہیں لیکن تیری ذات علیم و بذات صدور ہے. جب اس عزتوں والے دربار سے واپس لوٹے تو میرے خدا ان کی جائے شری حاجات مستجاب فرمانا. جلد جلد پروردگار عالم ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات کی توفیق عطا فرمانا. اربعین حسینی حرم حسینی میں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. خصوصی طور
طور پر کچھ دعاؤں کا کہا گیا، بالخصوص کلچر میں کسی ایک بندہ مومن پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ رہے۔ دعا ہے خداوند متعال باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اس بندہ مومن کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ پورا شوق دور ہے، اس دور میں خداوند متعال مکتب تشیع کی سر بلندی فرمائے۔ یا الہ العالمین، پاکستان کی سرزمین ایک مرتبہ پھر ایک قدرتی آفت کی زد میں ہے۔ پروردگار عالم پنجاب اور بلوچستان میں جہاں جہاں بھی سیلاب زدگان ہیں، پر الہ ان کی محافظت فرما، جن سے ان کے گھر چھن کے پروردگار عالم نے جلد اپنے گھر نصیب فرما۔ تو جانے پروردگار عالم اس کی نظر ہوگی، ان کے درجات بلند فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل کے واسطے، دعاؤں کی قبولیت کے واسطے، ہار نہیں وقار سمجھتے ہوئے، زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہوئے پرخلوص ہدیہ صلوات سامعین عزیز خان، پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر سے مہلت دی کہ ہم اور آپ صف اعضاء پر بیٹھ کے آخرت کے لیے کچھ نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ اور جب زندگی میں مہلت مل جائے تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس دستور کو بے زبانِ میرنی سنا کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کہا اے مومنو مصروف رہو یاد خدا میں، جینے کا بھروسہ نہیں اس دار فنا میں۔ اوقات اپنا وقت کہاں صرف کرنا چاہیے؟ کہا اوقات کرو صرف عزائے شہداء میں، سرگرم رہو نالا و فریاد و بکا میں۔ غافل نہ ہو مل جائے جو وقفہ کوئی دم کا، نزدیک ہے دنیا سے سفر ملک ادب کا۔ سفر ادب تو قریب ہے، لیکن سفر ادب کے لیے اگر کچھ زیادہ راہ اکٹھا ہو رہا ہے تو ذکر حسین ابن علی سے اور اپنی قبیلے کے مکمل اعتراف کے ساتھ باب مدینۃ العلم کے توسل سے ملنے والی خیرات علم پر مکمل اعتماد کے ساتھ سلسلہ گفتگو الحمدللہ آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربیٰ۔ کل آپ کی نفیس سماعتوں کی نظر عظمت مصطفیٰ اس جہد میں پیش کی کہ نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا تھا، یہ 40 سال بعد اعلان نبوت تھا۔ آج اس عنوان کے تحت سلسلہ گفتگو اس طرح سے آگے بڑھے گا کہ آخر بعثت کے اہداف کیا تھے۔ کوئی بھی عمل جب ایک انسان انجام دیتا ہے، عمل الحکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جو حکیم کل ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ خدا جو مدبر الامور ہے، اس نے جو بعثت مصطفیٰ فرمائی، آخر اس کے اندر فلسفہ کیا تھا؟ اس کے اہداف کون سے تھے؟ ان اہداف میں سے چند اہداف کو بیان کرتے ہوئے گفتگو اگلی منازل کی جانب بڑھتی چلی جائے گی۔ ان اہداف میں سے ایک ہدف خود اسی رسول نے بیان فرمایا کہ جس کی زبان پر ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کا پہلا بیٹھا ہے۔ سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت میں فرمایا کہ نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اسی نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ جہاں انما آ جائے نا اس کا مطلب ہوتا ہے صرف یہ، باہر والے نے انما حصر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انما بعثت، اور آپ سے بہتر انما کون سمجھ سکتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما صرف حصر کے لیے۔ اور اسی کی دلیل لے لیجئے کہ جب چادر کے نیچے پنجتن تھے تو پنجتن نے آنا تھا، کسی اور حرم نے نہیں آنا تھا۔ بی بی ام سلمہ نے جانے قربان
بی بی کی عظمت پہ جان قربان. لیکن بی بی نے رسول سے پوچھا تھا کیا میں اس کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسول نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پر ہیں. جسے رسول خیر پر کہہ دے وہ خیر کل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا انتی علی الخیر، لیکن چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہی تو فیصلہ ابتدا میں ہو گیا. اگر کوئی خیر پہ ہو وہ چادر کے نیچے نہیں آ سکتا، تو خیر پہ ہوتے ہوئے اگر کوئی چادر کے نیچے نہیں آ سکتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں کیسے آتا ہے؟ الگ خیر، آپ خیر پہ ہیں. انما حسر کے لیے آ رہا ہے نا، تو انما تو اس تو بے سب کے آداب پہ بات ہونا چاہیے نا. انما تو اس تو لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث پہ رسالت فرمایا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اب تقاضۂ موضوع کے تحت تھوڑی سی تمہید یہاں پہ پیش کرتے چلے جائیں. دیکھیے 3 چیزیں ہیں: اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات. اعتقادات یعنی انسان کا عقیدہ، اور عقیدہ کہہ دیتے ہیں گرا لگا دینے کو، ٹھیک ہے. اعتقادات انسان کا عقیدہ، عبادات انسان کی عبادتیں، اخلاقیات انسان کا اخلاق. معاشرے پر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کون سی چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ آباد رہی. اخلاقیات سب سے زیادہ معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. اعتقادات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، وہ خود تو گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چلا جاتا ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. عبادات بھی اثر انداز ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ عبادت پرسنل میٹر نہیں ہوتا، اس لیے کہ عبادت انسان کو تواضع سکھاتی ہے، عبادت انسان کو اعتدال سکھاتی ہے. قربان جاؤ، عبادت انسان کو اعتدال سکھاتی ہے. اسٹیٹس ڈفرنس ہوتا ہے انسانوں میں یا نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے. بعض کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے، بعضوں کا اور ہوتا ہے، لیکن عبادت انسان کو اعتدال سکھاتی ہے. اگر مسجد میں آئیں گے تو سارے ایک ہی صف میں نظر آئیں گے. ایک بار اسی کو کہہ گئے تھے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود بھائی. اگر مسجد میں آئیں گے تو سارے ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. قربان جاؤں حسین ابن علی، آپ کے معیار پر وہی معیار اس مجلس میں بھی قائم رہا کہ دیکھیے جب یہاں سے اٹھیں گے تو کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی یونیورسٹی میں چلا جائے گا، کوئی کالج میں چلا جائے گا، کوئی بچہ اسکول میں چلا جائے گا، لیکن 6 سال کی عمر کا بچہ بھی یہاں ملے گا، 90 برس کا بھی یہاں ملے گا، 50 برس کا بھی یہاں ملے گا، 40 برس کا بھی یہاں ملے گا. یہ اعتدال ہے یا نہیں ہے کہ حسین اگر علم بانٹ رہے ہیں تو سب کو یکساں بانٹ رہے ہیں، اور دوسری شے بھی تقسیم ہوتی ہے کہ رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں بھی قربان جاؤ ایسا اعتدال رکھا حسین نے کہ اگر تبرک تقسیم ہو رہا ہو تو کروڑ پتی بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے، پھٹے کپڑوں والا بھی جھولی پھیلائے. عبادتیں انسان کو اعتدال سکھاتی ہیں، اور یہ مجلس ہے، یہ حسین ابن علی کا درس انسان کو اعتدال سکھاتا ہے. اور علی سے بڑھ کر کون اعتدال سکھائے کہ میثم تمار کی دکان پہ جا کے علی کھجورے خود بیچا کرتے تھے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ میثم تمار کی دکان پہ جا رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتقادات معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، عبادات بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن جتنی اثر و رسوخ اخلاقیات رکھتی ہے اور جتنا انفلوئنس اخلاقیات کا ہے اتنا کسی اور شے کا نہیں. کیونکہ معاشرہ انسان رہبانیت اختیار نہیں کر سکتا نا. ہمارے یہاں لا رہبانی متصل اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. عبادت گزار ہونا، متقی ہونا یہ نہیں ہے کہ برادری سے کٹ آف کر دیا جائے، بلکہ اسلام کہتا ہے اسی سوسائٹی کے اندر رہو اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو منزل کمال پہ پہنچاؤ. یونیورسٹی کے گورنمنٹ جیسے ہو چکے ہیں آپ بخوبی آشنا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب گھر بیٹھ کے آیا جائے. اب
جب سلسلہ یونیورسٹی کے اندر وہ ایجوکیشن کا ہے تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا گھر بیٹھ جائے، لیکن حسین یہ درس دے رہے ہیں کہ کوئی جائے تو جائے، لیکن جب حسین والا اس کو ایجوکیشن میں جائے تو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر کے جائے۔ آپ کے سارے کولیگ، آپ کے سارے فیلو بیٹھے ہوئے ہوں، وقت نماز ہو جائے، کوئی واسط میں مصروف ہو، کوئی اور کچھ کر رہا ہو، لیکن آپ اٹھو اور ہاتھ کھول کے نماز ادا کرو تاکہ پتہ چلے یہ حسین سے درس لے کے آئے ہیں۔ معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے نا یہ تمام کی تمام چیزیں، تو سب سے زیادہ اخلاقیات اثر انداز ہو رہی ہے۔ رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور اس اخلاق حسنہ کا کیا کہنا کہ جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن نے بہت سے قصیدے رسول اللہ کے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ کے جب اخلاق کا تذکرہ کیا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جب چہرے کا تذکرہ کیا تو فرمایا والشمس وضحاہا، جب سینے کا تذکرہ کیا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب پیٹھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، جب قدموں کا تذکرہ کیا تو فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، جب ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب زبان کا تذکرہ کیا تو فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن نبی کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ نہیں کہا، نبی کے قدموں کو اپنے قدم نہیں کہا، نبی کے سینے کو اپنا سینہ نہیں کہا، نبی کی پیٹھ کو اپنی پیٹھ نہیں کہا، دو چیزوں کو اپنی کہا، ایک نبی کے ہاتھوں کو کہا، ایک نبی کی زبان کو کہا۔ ہاتھوں کے متعلق کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ میں سنگریزے پھینک رہا تھا۔ زبان کے متعلق کہا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ نہیں بولتے وحی الہی ہوتی ہے، یعنی نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، نبی کی زبان اللہ کی زبان۔ تو کوئی موقع آ جائے کہ جب ہاتھ پہ بلند کرے تو زبان سے کہے بھی کچھ، تو نبی نہیں کہہ رہے ہوں گے کون سا موقع؟ بابا قدیر میں جو علی کو بلند کیا نبی نے بلند نہیں کیا، اللہ نے بلند کیا، اور جو مولا بنایا نبی نے نہیں اللہ نے بنایا۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، جب ہاتھ کو بلند کیا تو رولا پہ گیا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری۔ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو اب رسول کے اخلاق کے متعلق کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خلق ایک خلق۔ خلق ظاہری خط و خط، خلق باطنی اوصاف۔ رسول کا خلق میں بھی ثانی نہیں، خلق میں بھی ثانی نہیں، لیکن کوئی ہے وہ آگے چل کے دکھا دیں گے۔ رسول کا خلق میں بھی ثانی نہیں، خلق میں بھی ثانی نہیں۔ خلق ظاہریہ جو ظاہری اوصاف تھے وہ کیسے تھے؟ ایسے کہ جو کسی اور کے نہیں تھے، جیسا چہرہ رسول کا ویسا چہرہ کسی کا نہیں، جیسی آنکھیں رسول کی ویسی آنکھیں کسی کی نہیں۔ اور ایک طویل نظم ہے شہید محسن نقوی کی موج ادراک کے نام سے، اس میں سے اقتباس کر کے اہل ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول ظاہری طور پہ کیسے تھے۔ کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نقیب ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بے ثنا خوانی و خامہ بے سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس مکانت ہے کہ گہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل،
یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل محسان، تزئین شب و روز کے تمثیل محسان. یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم و صدائے رفرف و جبریل. کیا کوئی کرے ادراک کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کرے بشر یہ ادراک کہ تو اترا تھا کہاں سے. پہنچی ہے تیری نالین کی مٹی جہاں تک خاکستر جبریل نہ پہنچے ہے وہاں تک. جبرائیل کے پر نہ جا سکے وہاں رسول کی نالین کی مٹی چلی. تو ظاہری طور پر بھی رسول کا کوئی ثانی نہیں اور باطنی طور پر بھی. خلق اور خلق سمجھ رہے نا الحمدللہ. خلق یعنی ظاہری طور پر، خلق یعنی باطنی طور پر. اب کون ایسا تھا جو خلق اور خلق میں، آنکھوں میں ضبط رکھیے گا، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو مبالغہ آرائی سے کام لے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات مبالغہ جائز ہوتا ہے. مثلا ماں اپنے بیٹے کو کہے چاند سا بیٹا ہے میرا، یہ مبالغہ آرائی ہے لیکن جائز مبالغہ آرائی ہے. ہاں کیونکہ جتنا بھی پیارا وہ چاند جیسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن چاند بھی جن کے سامنے ماند پڑ جائے انہیں قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. مبالغہ آرائی نہیں. معصوم جب کسی کی توصیف کرتے ہیں اور اس کی مد بیان کرتے ہیں وہاں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جاتا. وہاں وہی کہا جاتا ہے جو حق ہوتا ہے. اور اب مولا حسین علیہ السلام نے آنکھوں میں ضبط رکھیے گا منزل فضائل ہے. مولا حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ میرے رب گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور خلق میں اور نطق میں رسول کی شبیہ ہے. یعنی خلق ظاہری اور صاف بھی ویسے جیسے رسول کے. اور شام والے نے جب سوالات کیے نا اپنے حوالیوں سے، انہوں نے کہا بتاؤ خلافت کس کا حق ہے، یہ بادشاہ کس کا حق ہے؟ تو درباری جو تھے کسی نے کہا تیرا حق ہے، کسی نے کہا تیرے بیٹے کا حق ہے. الفضل ما شاہدت بہل آدھا، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے بیگانے بیان کریں. اس نے کہا نہ میرا حق بنتا ہے نہ میرے بیٹے کا حق بنتا ہے. اگر مجھ سے پوچھو کہ اس دور میں کون ہے جو اس بادشاہت کا آل ہے تو میں کہوں گا حسین کا بیٹا علی اکبر جو رسول کی شبیہ ہے، جو من عن رسول کے جیسے خواص ظاہریہ رکھتا ہے، جس کے اوصاف ویسے ہیں. تو اب خلق میں اور خلق میں حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول اللہ تھے. میں دوبارہ خلق کی طرف آتا ہوں لیکن یہیں پہ 4 مصرع پیش کر دوں. اسی لیے لکھا نا کہ روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. بلا قادری صاحب کی خدا تعالیٰ نے مزید تاثیر عطا فرمائے. ان کے مصرع ہے کہ روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی. دیکھیے رجعت کہتے ہیں دوبارہ پلٹ آنے کو. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہے رجعت کہ جس نے رجعت کا انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں. معصوم فرماتے علیہ منا من انکر الرجعت، رجعت یعنی دوبارہ پلٹ آنا. کہا روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی جس نے ایک بار تیرے لا الہ الا اللہ سلام پڑھی ہو ایڈوائر کر لینا چاہیے. روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا. اس نے آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار محمد کی جوانی دیکھی.
نہ ہو تو بعض اوقات ایک مصرع اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اسی کے وزن کو برابر رکھنے کے لیے میں دوبارہ پیچھے سے پلٹ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایڈمائر کر لینا چاہیے, یہی کمال ہوتا ہے انسان کا. تو آواز آتے جی کا توجہ پہنچ رہی ہے نا. قل اور خل علی اکبر علیہ السلام شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور جو رجز مولا علی اکبر نے پڑھانا, جب سامنے جا کے دشمن کی فرمایا میں انا بنو علی, میں ہوں علی, انا علی بن الحسین, میں ہوں علی حسین کا بیٹا, اس حسین کا جو ابن علی ہے. تاللہ لا یحکم فینا ابن عطی. ممبر کے تقاضے کے تحت ترجمہ بڑے پنہا الفاظ میں کرنا چاہوں گا. فرمایا یہ جن کے شجرے خبیث ہیں, یہ ہم پہ کیا حکمرانی کریں گے. نطق بھی رسول اللہ کا تھا. تو خلق سے مراد اخلاقیات, رسول اخلاقیات کے واسطے آئے تھے. تو اگر بعثت مصطفیٰ ہو اور بعثت مصطفیٰ کے ماننے والے ہوں اور کما حق کا ہوں ماننے والے ہوں, تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ اخلاقیات کا پیدر ہوں. معاشرے میں ان کی اخلاقیات دوسروں سے جدا ہوں. یعنی اگر چھوٹے کو بھی بلائیں تو آپ کہہ کے بلائیں. اگر اپنے گھر میں داخل ہوں تو پہلے ادب کے ساتھ سلام کیجیے. اگر کسی کے ساتھ ہم کلام ہوں تو ایسے ہم کلام ہوئیے کہ موتی آپ کی زبان سے چڑھ رہی ہے. اگر کسی کے ساتھ لین دین کریں, یہ لین دین بھی اخلاقیات میں آتا ہے. اور یہ معیار جو دیا گیا, پہلے جو تم نے کہا تھا کہ معاشرے میں کیا چیز اثر انداز ہے, اخلاقیات, آپ نے خود فیصلہ کیا تھا سب سے زیادہ. اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی کو پرکھنا ہونا اور دیکھنا ہو دیندار کتنا ہے, یہ نہ دیکھو روزے کتنے رکھتا ہے, یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ان سے چھٹی ہے, نہیں روزے تو رکھنے ہیں, نمازیں تو پڑھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا حج کتنے کرتا ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے, معاملات کیسے ہیں. اس کے ذریعے اس کی دینداری پرکھی جائے گی. تو اس اخلاقیات کے واسطے رسول اللہ آئے تھے. اگلے آداب جو سورہ جمعہ میں بیان فرمائے, اب یہ ڈفرینٹ جگہ سے اٹھا کے کچھ آداب آپ کے سامنے پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھاتے چلا جاؤں گا. سورہ جمعہ میں بھی کچھ آداب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے. اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذی, وہی اللہ ہے, بعث فی الأمیین, بعث بعثت مصطفیٰ, جس نے مبعوث فرمایا فی الأمیین رسولا منہم, امیین میں ایک رسول انہی میں سے. اچھا, یہ عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ رسول عرب ہی سے کیوں تھے, آئے تھے عربیوں میں, اور آج اس کا مظاہرہ کر دیجئے وہ کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتے. عرب اپنے سوا کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتے. ان میں سے رسول اور امام بھیجے تھے, پھر بھی قبول نہیں کر رہے تھے. کہ جائے کہ کوئی اور ہوتا تو قبول کرتے, کسی اور زندے سے ہوتا تو وہ تو قطعاً قبول نہ کرتے. اسی لیے انہی میں سے بھیجا. لیکن ان سے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان جیسا تھا, ان میں سے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اس لیے کہ ان پر آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. ایک ہدف, اب یہ تھوڑی توجہ کر رہا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, اس لیے کہ ان پہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ ان کے نفوس کو پاک کرے, تزکیہ نفس ان کا کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. یہ آداب 4 رسول اللہ کی بعثت کے بیان فرمائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی مزاج کی آیت مجیدہ موجود ہے.
لیکن وہ آیت در اصل اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم کی دعا ہے جسے قرآن نے کوٹ کر دیا. اور وہ دعا کیا تھی؟ جب حضرت ابراہیم خانہ خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا تو کچھ دعائیں مانگتے جا رہے تھے، جن میں سے ایک دعا مانگی، اس کا ایڈریس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم و اسماعیل خانہ خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے، بنیاد کعبہ کی حضرت آدم نے رکھی. خدا ہر دور میں اس کو بچاتا رہا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے علی نبینا التحیۃ والاکرام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائیں، اس کی تکمیل کی، ہر دور میں بنتا رہا. اب بھی تو عالیشان مسجد و بارگاہ ہے، لیکن کوئی ایسی مسجد اور امام بارگاہ ہو جو ابھی مکمل نہ ہو، اور اس کے سرکردہ افراد کتنی مشکلوں سے اس کو مکمل کرواتے ہیں. بھائی ٹرسٹ والوں کو کبھی چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کبھی ذاتی مال سے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی مرکے کے وکیل کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے اجازت دیجیے سہمی امام کا میں، پھر جا کے کئی برسوں میں ایک خوبصورت مسجد یا امام بارگاہ بنتی ہے. میں اگلی بات اس لیے کروں گا تاکہ بچے بھی ہم سفر ہو جائیں. جب اتنی خوبصورت بارگاہ اور مسجد بن جائے یا کوئی بھی عمارت بن جائے اور کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ اس کی مرکزی دیوار پر بڑی سی دراڑ رکھ لو، تو کہیں گے کہ آؤ میاں اپنا کام کرو، ہم نے زندگی گزار دی، ہم نے کئی سال لگا دیے اسے بنوانے کے لیے، اور تم آ کے کہتے ہو مرکزی دیوار پر دراڑ ڈال دو. کس لیے ڈالے ہم دراڑ؟ ہم نہیں ڈالیں گے دراڑ. اس نے بڑی مشقتوں سے کعبہ بنوایا تھا، ابراہیم و اسماعیل سے بنواتا رہا، آدم سے بنیاد رکھی، ہر دور میں بچاتا رہا، لیکن 13 رجب کو اسی میں دراڑ ڈال دی. پارے گا یہ کیا کیا جو اتنی محنتوں سے بنوایا تھا، اسی میں دراڑ ڈلوا دی. عجب نہیں آواز آئے ہدیان نہ بکو، جب تک دراڑ رہے گی ایک حکمت باقی رہے گی، وہ یہی ہے کہ جب تک کعبہ کی دراڑ رہے گی حاجیوں کو علی کی ولایت یاد رہے گی. لیکن اس حاجی کے دل میں دراڑ ڈال دے گی جسے علی پسند نہیں ہے. حاجی سارے ایک سے تو نہیں ہوتے نا، اسی لیے تو محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی. بعض اوقات انسان بڑی اسٹرگل کر لیتا ہے لیکن حاصل رسول سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کو مخاطب کیا، کبھی آپ نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی، کبھی وہاں جا کے جناب آپ نے طواف کیا، کہا بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی. تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے جو لگا دیا. تو اب کعبہ کو بلند کر رہے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور دعا کر رہے ہیں پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما. اگلی دعا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بارے رہا ایک ذریت مسلمہ، مسلمین لک، ربنا واجعلنا مسلمین لک، بارے رہا ایک ذریت مسلمہ جو ہے نا نسل در نسل ہر دور میں ہمارے خاندان میں ہو. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بارے رہا ایک ذریت مسلمہ نسل در نسل ہمارے خاندان میں ہو. دیکھیے کسی بارگاہ کی خدمت عظیم ثواب ہے یا نہیں؟ کسی مسجد کی خدمت عظیم ثواب ہے یا نہیں؟ بعض ایسی بارگاہیں ہیں جو 100 سال پرانی ہیں، 150 سال پرانی ہیں. اگر کوئی ایسی بارگاہ ہو جو 100 سال پرانی ہو تو اس بارگاہ کے متولی یا ٹرسٹی کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چل رہا ہے. اللہ نے ہمیں نسل در نسل یہ توفیق دی ہے، یعنی فخر کرتے ہیں. ابراہیم نے کہا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، بارے رہا نسل در نسل میری ذریت مسلمان قرار دے. تو گویا وہ فخر ہے جو قرآن نے ذکر کیا، اور اب اگر کوئی اسی فخر پہ انگلی اٹھائے گا تو وہ قرآن پہ انگلی اٹھائے گا.
اس لیے کہ حدیث نہیں الزام ضعف لگا دیا جائے کہ فلان راوی سیکھا نہیں تھا، فلان کی کتاب میں نہیں تھی، وہ جناب حدیث کا حکم مجہول والا ہے، یا اس کے اندر یہ جو راوی پایا جاتا ہے نا اس کی توثیق ثابت نہیں ہے. نہیں، حدیث نہیں ہے، قرآن. الزام قرآن پہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، قرآن کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا. ابراہیم نے کہا ذریت مسلمہ، ہر دور میں میرے خاندان میں ہو جو مسلمان ہو پوچھو عالم اسلام کے علماء سے کیا رسول ذریت ابراہیم نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا جی بالکل ہے. سلسلہ آدم سے چلا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا، حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے پیغمبر کی 21ویں پشت حضرت عدنان علیہ السلام میں آیا، عدنان سے معاد میں آیا، معاد سے نزار میں آیا، نزار سے مدر میں آیا، مدر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خدیمہ میں آیا، خدیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لوئی میں آیا، لوئی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے یہ نور الہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک پشت عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب کے مقدر میں آیا. جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ محمد الرسول اللہ بنا، جو ابو طالب کے مقدر میں آیا وہ علی ولی اللہ بنا. اگلی دعا حضرت ابراہیم، اس کا ایڈریس 129 سورہ بقرہ سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یعنی بعثت مصطفیٰ کی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ایک رسول کو انہی میں مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو کرے تو کرے کیا؟ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا. اگلا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا. اب سورہ جمعہ کی اس آیت مجیدہ کو ذرا ریکال کیجیے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، یہاں کہاں یتلو علیہم آیاتِهِ، ضمیر کا فرق ہے، بات وہی ہے. وہاں کہا یتلو علیہم آیاتی، یہاں کہا یتلو علیہم آیاتی، برابر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سورہ جمعہ میں کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہنچنے کے بعد یُزَكِّيهِمْ ترتیب کو یاد رکھیے گا. آیتوں کی تلاوت کرنا دونوں مقامات پہ ایک جگہ ہے. اس کے بعد کہا یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یُزَكِّيهِمْ پہلے آ رہا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں. جس میں سورہ جمعہ کی آیت میں اور سورہ بقرہ والی آیت میں کہا یتلو علیہم آیاتک، یہ تو برابر تو ہوئی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں کتاب اور حکمت بعد میں آیا، تزکیہ نفس پہلے آیا. یہاں کتاب پہلے آئی، حکمت پہلے آئی، پھر تزکیہ نفس آیا. یہ ابراہیم دعا کر رہے تھے، وہ خدا جواب دے رہا تھا. ابراہیم کہہ رہے تھے نبی کو بھیج جو آیتیں پڑھے، جو کتاب کی تعلیم دے، جو حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے. ادھر جواب آیا بھیجوں گا، کام چاروں کرے گا، لیکن ابراہیم تھوڑی ترتیب الٹوں گا، آیتیں سنائے گا. تو کہتا ہے کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، پھر تزکیہ نفس آیا. نہیں، میں کہتا ہوں یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پہلے تزکیہ نفس ہوگا، پھر کتاب پڑھی جائے گی، پھر حکمت پڑھ کے سنائی جائے گی. آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے اس مشکل بات پہ جو داد دے رہے ہیں. پتہ چلا جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، نہ کتاب اثر کرتی ہے نہ حکمت اثر کرتی ہے. اب پتہ چلا جو حسین کو مارنے آئے تھے قاری قرآن بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ تزکیہ نفس نہیں تھا اس لیے آیتیں اثر انداز نہیں ہو رہی تھی. یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، وہ قاری قرآن تو تھے لیکن مجسم قرآن خود حسین تھا، اور جس نے مجسم قرآن کو چھوڑ دیا
اگر تزکیہ نفس نہ ہونا تو حکمت کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، کتاب اثر انداز نہیں ہوتی، آیتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور یہی تو ہو رہا تھا نا کربلا میں۔ کیا ہوا؟ مولا نے ان سے کہا تھا جانتے نہیں مجھے، پہچانتے نہیں، پہچانتے تھے۔ عمر ساتھ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، حسین ابن علی، لیکن حکومت رے کے لالچ میں پھر بھی مار گیا۔ کہا گواہ رہنا پہلا تیر میں نے مارا، کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں تھا، خدا لعنت کرے۔ اور مولا نے خود کہا حرام تمہارے شرکوں میں بھرا ہوا ہے۔ پتا چلا جب تزکیہ نفس نہ ہونا تو انسان حجت خدا کی ساتھ دینے سے بھی حجت خدا کا پیچھے ہٹ جاتا ہے، پہچانتے ہوئے۔ اسی کا نام مہدویت ہے۔ بعثت مصطفیٰ نبی کی حکمتیں آج بھی جاری ہیں، رسول تو رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن کیسے ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ یعنی اپنا تزکیہ نفس کریں گے کہ اس کے آخری دار ولایت کے ہم رکاب ہونے کے لیے تیار ہو سکیں، اپنے آپ کو حوالہ کرتے اپنے نفس کو پاک کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو کھا رہے ہیں اس کا منی ٹریل کیا جائے، اور جو رزق حلال کھایا جا رہا ہے اس میں سے واجبات ادا کیے جائیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، لطیف سا جملہ، حقیقت ہے۔ جس نے بیوی کا حق کھایا ہمارا کوئی تعلق ہے اس سے نہیں ہے، یہی جملہ ہمارے عقیدے کی معراج ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کو کہوں گا، بزرگوں سے دعا چاہوں گا، جوانوں سے تعلیم چاہوں گا، اور یقیناً ناگوار نہیں گزرے گی۔ کیا خمس اس دور کا حق سیدہ نہیں؟ کیا سہم امام، سہم سادات حق سیدہ تھی؟ اگر سادات کے گھر میں غربت ہے، نمازی سادات کے گھروں میں اگر غربت ہے، پرہیزگار سادات کے گھروں میں اگر غربت ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ امتی ہے جو سادات کا حق نہیں نکالتا۔ سلام اللہ علیہ کا حق، اتنی بڑی بات۔ حضرت اللہ نے سید الشہداء، ذرا تصور تو کیجیے، انسان کسی کریم سے قرضہ لے تو وہ عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر اس کریم کو کبھی قرض لینے کی نوبت آ گئی، مثلا ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک شخص تھا، اچھے گھر کا تھا، اچھی مال و دولت تھی، ایک وقت آیا کہ اس کا مال و دولت مال و باپ چھن گئی، اس نے کسی سے قرض مانگا، اس نے اس کو قرض دے دیا۔ مثال دے دیتے ہیں، مثلا 1 لاکھ روپے اس نے قرض مانگا، اس کو مل گیا۔ اب جب بہتر ہوئے معاملات تو وہ اس کے دروازے پہ گیا جس سے قرض دیا تھا، اسے 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ لوٹا دیا اپنی خوشی سے۔ اچھا یہ سود بھی نہیں ہے فکر معاملہ، ٹھیک ہے۔ اگر مثلا ایک شخص نے 1 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا، واپسی تو اسے اپنی مرضی سے تھوڑے زیادہ دے دیتا ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر دینے والا شرط لگائے کہ دے اتنے رہا ہوں لوں گا اتنے، تو پھر وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ واپسی میں اس سے زیادہ لوٹا دیا، کیوں؟ احسان رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ذرا فیصلہ کیجئے گا کہ وہ شاید تنہائی میں جا کے، میں کوئی اپنے لیے تو کوئی نہیں التجا کر رہا نا، میں اپنے لیے مانگنے آیا ہوں، اللہ نے سے کچھ ہوتا، میں تو پیغام اب تک پہنچا رہا ہوں نا۔ دیکھیے ذرا تنہائی میں جا کے فیصلہ کیجئے گا کہ اگر کوئی بیوی کو دے، بیوی کی اولاد کو اگر کوئی دے گا تو گویا بیوی کو دے رہا ہے نا، تو کیا بیوی اس کا حق رکھے گی؟ عزت علی کی قسم، 1 برس اگر آپ خمس ادا کرو گے، سیدہ کی اولاد کا حق ادا کرو گے، امام کا حق ادا کرو گے، بطول کے صدقے میں اللہ آئندہ برس تمہارے مال کو 4 گنا بڑھا کے تمہیں واپس کر دے گا۔ یہ توفیق تزکیہ نفس، اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوگا۔ جب تزکیہ ہوگا تو جو اولاد کو کھلایا جائے گا وہ اس پہ اثر انداز ہوگا، نیک ہوگی۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں، مشہور جملہ اور حقیقت جملہ، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جب بیٹا، دیکھیے بیٹا حلقہ ماتم میں کیوں آتا ہے؟ جب بابا حلقہ ماتم میں آتا ہے، بچیاں بڑے ہو کر جو ہی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسکارف کرنا شروع کر دیا ہماری بچیوں نے، کیوں؟ عبایا پہننا شروع کر دیا، کیوں؟ ماں پہنتی تھی، ماں چادر دیتی تھی، باپ مجلس میں آتا تھا، بچہ کہے گا میں نے مجلس میں ہر صورت جانا ہے،
تو جب آپ اپنی زندگی میں خمس ادا کیا کریں گے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کے مال کو وہاں لگائے گی جہاں استعمال کرنا اللہ کو پسند ہے اور 14 کو پسند ہے. یہی علی مسجد کا مجمع، یہی تو صلوات پڑھ کے اپنی موجودگی کا تزکیہ نفس اتنا ضروری ہے. تو اب رسول آیا تزکیہ نفس کے لیے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اور حکمت سکھانے کے لیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آیتیں پڑھ کے سنانے کے لیے. یتلو علیہم آیاتی، بعثت کا ایک ہدف ہے گفتگو نتیجے کی طرف لے کے جاؤں اور منزل مصائب کی جانب بڑھوں. یتلو علیہم آیاتی، بعثت کا ایک ہدف ہے کہ آیتیں پڑھ کے سنائے گا. تو رسول تو چلے گئے، رسول کے بعد کون ایسا ہو جو آیتیں سنائے گا؟ بابا وہ نہیں سنائے گا جسے سورہ بقرہ یاد نہ ہو، بلکہ وہ سنائے گا جو قرآن کے ساتھ ہے. وہ سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کون کرے گا؟ جس کا اپنا نہ ہوا ہو. ہاں، کہنے والے نے کہا تھا نا کوڑے وہ مارے جو خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو. کوئی نہیں ملا، ایک ملا یعنی کے بچے. وہ تزکیہ نفس کرے گا. کتاب کی تعلیم کون دے گا؟ حکمتیں کون سکھائے گا؟ وہ جس کے متعلق کہا آنا مدینۃ الحکم وعلی بابها. مدینۃ العلم، مدینۃ العلم وعلی بابها بھی ہے، اور نا مدینۃ الحکم وعلی بابها بھی ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. سوال یہ ہے، آخری سوال، اس دور میں کون ہے؟ بھائی بعثت کے آداب صرف وقتی نہیں تھے، بعثت کے آداب قیامت تک ہے. وہ ہدف آج بھی باقی ہے، اور جو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے آئے گا اسے مہدی آخر الزماں کہا جاتا ہے. مولا کے ظہور میں تعظیم کے لیے مواد بلند صلوات. بعثت کے اہداف کو پورا کرے گا اسے حجت طورا کہا جاتا ہے. جس پہ حسین نے بھروسہ کیا، اس نے ایسی وفا نبھائی کہ خود تو شہید ہوئے، لیکن ننھی ننھی اولادوں نے بھی حسین پہ قربانی کا حق ادا کر دیا. دو بیٹے حضرت مسلم کے، دو روایتیں ہیں، یا تو بابا کے ساتھ آئے تھے اور بچھڑ گئے تھے، یا یہ بچے شام غریباں قافلے سے جدا ہو گئے. جو بھی ہو، لیکن اتنا طے ہے ایک کی عمر 7 برس کے قریب تھی، ایک کی عمر 9 برس کے قریب تھی. اس چھوٹے سے سن میں قید ہو گئے. میں ایک لفظ کہتا ہوں، زندان کا لفظ بڑا تھا، شہزادوں کی عمریں چھوٹی تھی. لفظ زندان بہت بڑا تھا ان کے لیے، اور ایسے زندانوں میں قید کیا گیا. ایک کو علیحدہ قید کیا گیا، دوسرے کو علیحدہ قید کیا. البتہ جس نے کیا وہ تھا بلا والا، اسے پتہ بعد میں چلا مشہور کو، لیکن عزادار ابن زیاد کے حکم پہ ایک کو علیحدہ دوسرے کو علیحدہ. کچھ عرصہ جب بیت گیا، بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا تھا، اب تدبیر کرنے لگا کیسے بھائی کا دیدار کروں، کیسے بھائی کی زیارت ہو. تو جس زندان میں رہتے تھے نا، اس لعین کے حکم پہ مشکور انہیں 2 چیزیں دیتا تھا، یا سوکھی روٹی دیتا تھا یا گرم پانی دیتا تھا. اور بچے کے مزاج سے آپ آشنا ہے، بچے کے پاس کوئی چیز ہو اسے طلب دوسری چیز کی ہو جو کسی اور کے پاس ہو. یہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے وہ شے مجھے دے دے، میرے پاس جو ہے وہ تو دے دے.
جو میں رکھتا ہوں میں تجھے دے دوں گا۔ عزاداروں بچوں کے پاس کچھ نہ تھا لیکن سوکھی روٹی تھی اور گرم پانی تھا، غربت کی انتہا۔ کہا دیکھ مجھے میرا بھائی ملا دے، اس کے بدلے میں تو مجھے بے شک روٹی نہ دینا، اجرکم اللہ، تو مجھے بے شک پانی نہ پلانا، مجھے میرا بھائی ملا۔ اور اس سے اگلا غربت کا جملہ کہا اگر تجھے لگتا ہے ہم تیرے خلاف سازش کریں گے تو دیکھ زندان کا دروازہ کھولنا، دیکھیے گا میری طرف بلا تشریح، میں دور کھڑا ہو کے بھائی کو دیکھتا رہوں گا، اجرکم اللہ، میں بھائی سے بات بھی نہیں کروں گا۔ عزاداروں بس اس نے زندان کا دروازہ کھولا، بھائی سے ملا، دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ شہزادے نے کہا دیکھ بھیا اسے بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ظلم کرے گا۔ کہا سنو جانتا ہے ہم کون ہیں، چل اتنا بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کون سا، مدینے والا؟ کہا ہاں، کہا اس کا تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا پھر تو علی کو بھی جانتا ہوگا۔ کہا اس کی ولایت کا تو نام بھرتا ہوں۔ کہا مسلم کو بھی جانتا ہے نا پھر؟ کہا اس کی شہادت پہ تو آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں۔ کہا جس پہ روتا ہے نا ہم اسی کے یتیم ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ نوازوں پہ رحم کرے، اولادوں کے ساتھ آباد رہے، بے اولادوں کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، صاحبان اولاد کی اولاد کو اللہ نیک کرے، اللہ کسی بچے کو چھوٹے سن میں یتیمی کا موسم نہ دکھائے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں دونوں شہزادوں کو اس نے انگوٹھی بطور نشانی دی، قادسیہ کی طرف رہنمائی کی، لیکن رستہ بھٹک گئے۔ جملہ پہلے کہا تھا نا شہزادے چھوٹے، لفظ زندان بڑا، یہی جملہ پھر کہتا ہوں، شہزادوں کی عمریں چھوٹی تھیں، عرب کے پر خطر راستے دشوار تھے، کہاں تک جاتے؟ بس عزاداروں ایک میزبان مل گیا جو میزبان اپنے گھر لے گیا، لیکن گھر ایک تھا، پہلے میزبان ایک تھا بعد میں دو ہو گئے۔ آدھی رات تک میزبانی مومنہ نے کی، آدھی رات کے بعد میزبانی حارث ملعون نے کی۔ جب مومنہ کی میزبانی تھی پینے کو ٹھنڈا پانی بھی ملا، کھانے کو خوراک بھی ملی، لباس بھی ملا، لیکن جب اس لعین کی میزبانی شروع ہوئی اس نے ساری رات ایک ستون سے باندھے رکھا۔ میں ایک فطرتی جملہ کہوں، روایت میں نہ بھی ہو، بچہ مصیبت میں ہونا سارے گھر میں سے ماں کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے بار بار بھائیوں سے کہے گی، دیگر بچوں سے کہے گی بھائی کا پتہ کرو، میرا دل بیٹھے جا رہا ہے، پتہ نہیں کس عالم میں ہے۔ اب جو بچے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اللہ جانے بیوی کا عالم کیا ہو رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ، میرے شہزادے کس حال میں ہوں گے۔ عزاداروں صبح ہوئی، یہ لے آیا دریا کنارے، اللہ آپ کو مسیب دے کے جائے، اللہ آپ کو طفلان مسلم کا وہ روزہ دکھائے۔ عزاداروں یہ تنہا نہیں آیا دریا کنارے، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اس کا غلام بھی ساتھ تھا۔ اس نے پہلے غلام سے کہا بچوں کے سر تک سے جدا کر، اس نے کہا ٹھیک ہے تو آقا ہے لیکن سر تک سے جدا نہیں کروں گا، یہ کہہ کے دریا میں کود گیا، اپنی جان بچا گیا۔ پھر اس نے بیٹے سے کہا ان کے سر تک سے جدا کر، بیٹوں نے کہا ہم آل محمد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو تر نہیں کریں گے۔ اس کا بیٹا بھی دریا میں چھلانگ لگا گیا، اب یہ اکیلا رہ گیا اور دو شہزادے مسلم کے رہ گئے۔ پہلا غربت کا جملہ یہ قتل کرنا چاہتا تھا، مسلم کے شہزادوں نے کہا دیکھ اگر تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے نا ہمیں قتل نہ کر، ہمیں بازار لے جا، ہمیں فروخت کر دے، تجھے اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں کہوں گا آل محمد کے گھرانے کے بچوں کی عجیب قسمت، کبھی شہزادے کہتے ہیں ہمیں غلاموں کی جگہ پہ جا کے فروخت کر، کبھی دربار میں ایک ہاتھ
اٹھتا ہے اور حسین کی یتیمہ کو اجرکم اللہ کرتے آئیے گا تیاری. اگلا غربت کا جملہ سننا. بچوں نے کہا دیکھ قتل نہ کر، اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے نا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا. لیکن یہ کہتا ہے نہیں، میں قتل کروں گا اور انعام وصول کروں گا. بس ڈالو. اب جب قتل کا موسم قریب آیا، شہادت قریب تھی، بچوں نے دیکھا یہ باز نہیں آئے گا تو ایک منت اور کر دی. کہا اچھا ٹھیک ہے، بے شک قتل کر لے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے اور ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. عددارو اس نے نماز پڑھنے دی. اس کے بعد شہادت کا منظر شروع ہوا. جو مسیب جا چکے ہو، طفلان مسلم کے روزے کے باہر ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ عربی میں جملے لکھے ہوئے ہیں السلام علیکم من الذبحین، اے ان بچوں پر سلام، السلام علیکم الطفلین الذبیحین من نسل اسماعیل، اسماعیل کی نسل سے ان 2 بچوں پہ سلام جنہیں ذبح کیا گیا. ابراہیم چھری چلا رہے تھے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، لیکن یہ اسماعیل کی نسل سے تھے. پہلے اس نے بڑے شہزادے کو شہید کیا، بڑے کا سر تن سے جدا ہوا. ننا شہزادہ دیکھ رہا تھا. علاقے کے غیرت مندوں، اگر 2 بھائی باہر کھیل رہے ہونا اور اللہ نہ کرے چھوٹے بھائی کے سامنے کوئی بدبخت بڑے بھائی کو تماچا مار دے، وہ کہتا ہے میں جا کے بابا کو بتاتا ہوں، ابھی اپنے بابا کو بتاؤں گا. ارے چھوٹے کے سامنے بڑے کو قتل کیا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا بابا کو بتاؤں گا. بابا مارا گیا، چھوٹے شہزادے کو بڑے شہزادے کا لہو اپنے ہاتھوں پہ لگایا، اپنے بدن پہ لگا. کہا رسول سے کسی حالت میں ملاقات کروں گا. اب اس نے ننے شہزادے کا بھی سر تن سے جدا کیا. لاشیں دریا کے حوالے اور مسلم کی جو رقیہ کی کمائی دریاؤں کے حوالے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. محترم طفلان مسلم